محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد، کئی ہفتوں سے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے متعلق تذکرہ چل رہا تھا، جو قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ حضرت مہدی کے قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ حضرت مہدی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اسلامی حکومت کو قائم کریں گے، اس کے بعد 19 سال نکاح کے بعد وہ 19 سال ان کا قیام ہوگا، کل مدت ان کے قیام کے 40 سال ہوگی، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن کیا جائے گا، اور ان کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو جس کا نام مقعد ہوگا، ان کے جگہ خلیفہ مقرر کریں گے مسلمانوں کا، پھر مقعد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی کچھ علامات پیش آنے والی متفرق علامتیں ہیں قیامت کی، یعنی وہ یہ ہے کہ آپ کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد اگر کسی کی گھوڑی بچہ دے گی تو قیامت تک اس پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ دوسری قسم کی سواریوں کا رواج ہو گیا ہو، یہ بھی ایک مطلب اس کا نکل سکتا ہے، یا یہ بھی مطلب ہے کہ جہاں جہاد کے لیے سواری نہ ہوگی، کیونکہ جہاد قیامت تک منقطع ہو جائے گا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد سب اسلام ہی مسلمانوں کا ہی بول بالا ہوگا، کوئی اور فرقہ اور مذہب دنیا میں نہیں رہے گا، صرف اسلام ہی رہے گا، تو جہاد بند ہو جائے گا، جہاد موقوف ہو جائے گا۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد جب گھوڑی بچہ دے گی تو بچے کو قیامت تک اس پر سواری کرنے کی، آپ سواری جہاد کے لیے گھوڑوں پہ کرتے ہیں، تو جہاد ہی بند ہوگا تو سواری کہاں سے ہوگی؟ یا اسی طرح کوئی اور سواریاں اس وقت ہوں گی تو گھوڑی پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی۔ زمین میں دھس جانے کے 3 واقعات ہوں گے قیامت سے پہلے، زمین میں دھس جانے کے 3 واقعات ہوں گے۔ ایک مشرق میں ہوگا، یعنی ادھر کے جو ممالک ہیں ہماری، ان کو مشرق کے ممالک کہا جاتا، تو ان ایشائی ممالک کی طرف ہوگا۔ ایک مغرب میں ہوگا، یعنی یورپی ممالک میں ہوگا، اور ایک واقعہ ہوگا جزیرہ عرب میں، جن میں منکرین تقدیر ہلاک ہو جائیں گے۔ جو لوگ تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، تقدیر پر ایمان لانا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو تقدیر کا انکار کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے 3 واقعات کے ذریعے، ایک مشرق میں ہوگا، ایک ہوگا یورپی ممالک میں ہوگا، اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔ اور ایک بات ہوگی علامات قیامت میں سے کہ ایک دھواں ہوگا، ایک خاص دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ وہ دھواں، یعنی اللہ تعالیٰ اس دھوئیں کو بڑے پیمانے پر یہ ظاہر کر دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جو لوگوں پر چھا جائے گا اس سے مومنین کو تو زکام سا ہوگا، زکام سردی سا ہوگا، اس دھوئیں سے مسلمانوں کو محسوس ہوگا، مگر کفار کے سر ایسے ہو جائیں گے جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا۔ اس دھوئیں سے کافروں کو ان کے سر ایسے ہوں گے کہ ان کے سروں کا آگ میں بھون دیا گیا، ایسی حالت ہو جائے گی، اور مسلمان کو زکام جیسا ہوگا۔ اور قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ایک روز آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ سورج ہمیشہ ادھر سے آتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور جس دن یہ ہوگا تو اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کافر لوگ کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہیں گے، ایمان لانا چاہیں گے، لیکن دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اور جو گنہگار مسلمان ہوں گے وہ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ ایک روز آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جسے دیکھتے ہی سب کافر ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ان کا ایمان لانا قبول نہ کیا جائے گا، یعنی وہ دیکھ کر وہ لوگ لائیں گے، اور گنہگار مسلمانوں کی توبہ بھی اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ اور دابۃ الارض، یعنی زمین کا جانور، زمین سے ایک جانور نکلے گا قیامت سے پہلے۔ وہ جانور کیسا ہوگا؟ دوسرے روز، یعنی یہ جب واقعہ ہوگا سورج کا، اس کے دوسرے روز لوگوں میں اسی بات کا چرچا ہوتا رہا ہوگا کہ صفا، تو اچانک کیا ہوگا؟ صفا پہاڑ پر، جو وہاں پر ہے عرب میں، تو صفا پہاڑ زلزلے سے پھٹ جائے گا، زلزلہ ہوگا پہاڑ پر، اور زلزلے سے پہاڑ پھٹ جائے گا۔ یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے، یہ سورج کے بعد پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور ظاہر ہوگا، نکلے گا اس زمین سے، اس لیے اس کو دابۃ الارض کہا گیا، زمین کا جانور۔
ایک عجیب شکل کا جانور برآمد ہوگا، اس جانور کے نکلنے کی افواہ اس سے پہلے 2 مرتبہ یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوگی۔ یہ نکلے گا تو یہ نکلنے سے پہلے 2 مرتبہ ایسے افواہیں پھیلے گی یمن میں اور نجد میں، یہ عرب کے علاقے ہیں، یہاں پہ مشہور ہو چکی ہوگی کہ جانور نکلا ہے، جانور نکلا ہے، لیکن وہ افواہ ہوگی۔ اب تیسری بار یہ ظاہر ہو جائے گا زلزلہ ہونے کے بعد، پہاڑ پھٹنے کے بعد۔ بلحاظ شکل یا حسب ذیل 7 جانوروں سے مشابہت رکھتا ہے، وہ جانور جو ہے ایسے 7 جان رکھنے والے چیزوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی، جن میں سے ایک انسان ہے، یعنی اس کا اس جانور کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا جو زمین سے نکلے، چہرے میں وہ ایک آدمی جیسے ہوگا، پاؤں میں اونٹ کے جیسے ہوگا، اس کے پاؤں اونٹوں کے پاؤں جیسے ہوتے ہیں نا ویسے ہوں گے، اور گردن میں گھوڑے جیسا ہوگا، گھوڑے کی جیسی گردن ہوتی ہے ویسے گھوڑے جیسا ہوگا، دم میں بیل جیسا ہوگا وہ جانور، اس کی دم ہوگی وہ بیل کی شکل کی ہوگی، سرین میں ہرن جیسا ہوگا، سرین یعنی پیچھے والے حصے کو بولتے ہیں اردو میں، یہ سرین جو ہوگا وہ ہرن جیسی ہوگی اس کی سرین، وہ جانور کی۔ سنگوں میں 12 سنگے جیسا ہوگا، 12 سنگا بولتے ہیں ہم لوگ بھی یہی بولتے ہیں اس کو، 12 سنگا جانور جو ہوتا ہے وہ سنگوں میں اس کے جیسے اس کے سینگ ہوں گے 12، اور ہاتھوں میں بندر جیسا ہوگا، بندر کے جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہاتھ ہوں گے وہ جانور کے، اتنے قسم کے اندر اس کے اندر اللہ یہ چیز رکھیں گے۔ یہ لوگوں سے صاف اور سلیس زبان میں باتیں بھی کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا صاف زبانوں میں۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس کا قرآن میں تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر دیا تھا، وہ عصا، تو وہ عصا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اس کے دوسرے ہاتھ میں۔ تمام شہروں میں ایسی تیزی کے ساتھ دوڑا کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اتنا اسپیڈ وہ دوڑے گا، اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا، کوئی اس کو ڈر کر اگر بھاگ رہا ہو تو بھاگ کے بچ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ ظاہر سے وہ اتنا اسپیڈ بھاگے گا اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا، اور وہ انسان اس سے بچنا چاہے تو بھی بچنے سے وہ انسان زیادہ تیز بھاگے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا، یعنی وہ کیا کرے گا، ہر آدمی پر، ہر آنے والے دکھنے والے شخص پر نشان لگائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس کے پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچ دے گا، جس کی وجہ سے اس کا تمام چہرہ منور ہو جائے گا۔ یعنی مسلمان ہوگا تو اس کو کیا کرے گا، اس کے پیشانی پر ایک لکیر کھینچے گا جس سے وہ صاحب ایمان کا پورا چہرہ منور ہو جائے گا۔ اور اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے یعنی کافر ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس کے ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا تمام چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ مہر لگائے گا نا، سکہ لگائے گا گردن پر یا ناک پر، وہ کافر کے سکہ لگائے گا، مسلمان کو عصا سے لکیر کھینچے گا تو مسلمانوں کا چہرہ منور ہو جائے گا، اور کافروں کو انگوٹھی سے سکہ لگائے گا، حضرت مسلمان مسلم کے مہر لگائے گا گردن پر یا ناک پر، تو وہ بے رونق اور سیاہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر چند آدمی جمع ہو جائیں گے، یعنی ایک دسترخوان لگا تو آدمی مل کے بیٹھتے ہیں، جیسا خنچا لگا کے بیٹھتے ہیں گول پورا مل کے، تو ایک دسترخوان پر جب چند آدمی جمع ہو جائیں گے تو ہر ایک کے کفر و ایمان میں بخوبی امتیاز ہو سکے گا، یعنی وہ کافر ہے یا مسلمان واضح ہو جائے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے اس وقت سب لوگ ایک ہی جیسا کپڑا لباس پہنتے ہوں، تو اب اس میں کافر کون ہے مسلمان، جیسے آج پہچان جاتا ہے بظاہر کہ مسلمان میں اور کافر میں فرق ہو جاتا ہے، اللہ واسطے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ایسی شکل اختیار کرتا ہے تو واضح کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کو پہچانا کہ مسلمان ہے یہ کافر ہے۔ اگر تھوڑی بھی اگر وہ اسلامی نشانی مسلمان باقی رکھتا ہے، جیسے بہت سارے مسلمان باقی رکھتے ہیں اپنے اندر، تو کافروں کے مجمع پہ کھڑا رہتا ہے تو وہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے۔ اگر کچھ بھی نشانی اس کے چہرے پہ نہ ہو، کچھ بھی علامات اسلامی نہ رکھتا ہو اپنے اندر، نہ لباس نہ ٹوپی نہ داڑھی میں کسی میں، تو عام مجمع میں ٹھہرے گا تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا یا مسلمان ہے یا کافر، جب تک کہ واضح نہ ہو جائے۔ تو وہ نشانیاں جو جانور لگائے گا تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہے، یعنی زمین کا جانور جس کے معنی عربی لفظ ہے، جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ یہ سب کر رہے گا، وہ سب لوگوں کو نشان لگا دے گا، کافروں کو کالا دبا لگا دے گا، مسلمانوں کو لکیر کھینچے گا، منور ہو جائیں گے، پھر وہ سب کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ کے حکم سے آئے گا تو واپس غائب ہو جائے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع اور دابۃ الارض کے ظاہر ہونے سے سور پھونکے جانے تک 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ حالانکہ آفتاب مغرب سے نکلنے کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کئی حدیثوں میں بھی آیا ہے، تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی جو کافر مسلمان لانا چاہے اس کی اسلام کو قبول نہ کیا جائے گا، اور جو گنہگار ہے مسلمان وہ توبہ کرنا چاہے اس کے توبہ کو
قبول نہیں کیا جائے تو اس دن سے لے کر سور پھونکے جانے تک کے اندر 120 سال کا عرصہ ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد حبشہ، کس کے بعد؟ وہ جانور غائب ہونے کے بعد، اس کے بعد حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا۔ حبشہ یہ کالے لوگوں کا ملک ہے، حبشہ کر کے ادھر ہی ہے، وہاں پہ کالے لوگ رہتے ہیں، حبشی بولتے ہیں ان کو۔ تو حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، زمین پر ان کی حکومت ہوگی۔ وہ خانہ کعبہ کو ایک ایک اینٹ کر کے توڑ دیں گے، خانہ کعبہ کو ایک ایک اینٹ کر کے الگ کر دیں گے اللہ کے گھر کو۔ یمن میں عدن کے علاقے سے ایک آگ زمین کی گہرائی سے نکلے گی، کافی اندر سے زمین سے ایک آگ نکلے گی یمن ملک میں عدن کے علاقے سے، عدن کے، جو لوگوں کو محشر یعنی شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یعنی وہ آگ تیزی سے نکلی تو آگ آتی جائے گی اور لوگوں کو اس طرح وہ شام کی طرف لے جائے گی اور مومنین کو ملک شام میں جمع کر دے گی۔ مقعد کی موت کے بعد 30 سال گزرنے نہ پائیں گے۔ مقعد کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم سے ایک شخص کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اس کا نام مقعد ہے۔ تو مقعد کے موت کے بعد 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن کریم لوگوں کے سینوں اور قرآن کریم کے نسخوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ جو ہم نسخے دیکھتے ہیں قرآن کریم کے، ان نسخوں سے قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا، اور جو حافظ ہوں گے ان کے سینے سے بھی قرآن شریف اٹھا لیا جائے گا۔ یہ کب؟ مقعد خلیفہ کے موت کے 30 سال بعد ایسا ہوگا۔ 30 سال گزرنے نہیں پائیں گے کہ اس سے پہلے ایسا ہو جائے گا۔ پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے، یعنی جہاں پہ پہاڑ ابھی ہیں وہ مرکز، یعنی جس جگہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان جگہوں کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد روحوں کو قبضہ کیا جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، روحوں کو قبضہ کیا جائے گا، یعنی موت دی جائے گی۔ ایک خوشگوار ہوا آئے گی، ایک خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مومنین کے روحیں قبضہ کر لے گی۔ خوشگوار ہوا، کوئی مومن دنیا میں باقی نہیں رہے گا، صرف بدترین لوگ رہیں گے، یعنی دنیا کے سب سے برے لوگ رہیں گے، جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کیا کریں گے، یعنی فحش برا بدکاری کیا کریں گے، کھلم کھلا گدھوں کی طرح، گدھے جانور ہیں وہ کرتے ہیں راستوں میں کہیں بھی، تو وہ بدترین لوگوں کی یہ ہے ایک بری صفت کہ وہ کھلم کھلا زنا کیا کریں گے۔ پہاڑ دھن دیے جائیں گے، یعنی دھندلا سا ہو جائے گا سب، پہاڑ دھن دیے جائیں گے، زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کے اس گابن اونٹنی کی طرح ہوگا جس کے مالک ہر وقت اس انتظار میں ہوں کہ دن رات میں نہ معلوم کب بچہ جن دے، بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ پورے 9 ماہ 9 دن جو ان کی ہوگی گابن اٹھنے کی مدت، وہ 9 ماہ 9 دن کے پورے ہونے والی گابن اٹھنے کے انتظار میں مالک بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب رات میں جنے گی یا دن میں جنے گی۔ تو اس طرح حالت ہوگی، کیفیت ہوگی، بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے باقی بات کریں گے۔